اس کا نتیجہ یہ ہے. ابھی یہ ساتھی بول رہا تھا 14 اگست کے متعلق ہم یہاں آئے آپ کے پاس, وہ نہیں چھوڑ رہا تھا 14 اگست کے متعلق. میں نے کہا حضرت ہند سے بات کریں. 14 اگست ہم مناتے ہیں, 14 اگست آزادی کا دن ہے, 75 سال سے ہم مناتے ہیں. 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے, کچھ ٹینک مینک گزرتے ہیں, کچھ سلامیاں لی جاتی ہیں, جھنڈے اوپر, معاملہ ختم. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. بالکل عمران خان ٹھیک کہتے ہیں. حقیقی آزادی تب ہوگی, یعنی اگر سڑکیں بنانا حکمرانی ہے, نالیاں بنانا حکمرانی ہے, نہریں بنانا حکمرانی ہے, تو یہ تو انگریزوں نے بڑی اچھی چیزیں ہمیں بنا کے دی. یہاں FC کالج ہے, یہاں FC کالج ہے, وہاں لارڈس کالج ہے, پشاور میں فلانا کالج ہے. سکر بیراج انگریزوں نے ہمیں بنا کے دیا, فلانا بیراج انگریزوں نے بنا کے دیا. نالیاں بنانا یہ تو انگریز کرتے تھے. ہمیں ایک پولیس سسٹم دیا, ہمیں ایک بہترین جوڈیشری کا نظام دیا انگریزوں نے. رشوت بھی بہت کم تھی, ہم سب خوش و خرم تھے. پھر کیوں ہندوستان میں گاندھی جی ایک طرف سے اٹھا, محمد علی جناح دوسری طرف سے اٹھا, حر مجاہدین, احرار, جمعیت علماء ہند, جماعت فلانا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں. آزادی یہ نہیں کہ آپ اپنا جنڈا تبدیل کریں. آزادی یعنی اگر محمد علی جناح نے یہ تحریک شروع کی یا بعض لوگوں نے شروع کی, اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمیں انگریزوں کی نیلی آنکھوں سے خدا نخواستہ کوئی چھڑ تھی یا ان کی عیسائی ہونے سے چھڑ تھی. اصل میں ہم چاہتے تھے کہ ہمیں حق کی حکمرانی دو, حق کی حکمرانی دو. حق کی حکمرانی انگریزوں سے تو ہم نے لے لیا, لیکن حق کی حکمرانی ہم عوام کو نہیں دے سکے. حقیقی آزادی تب ہوگی جب یہاں کے جو ہمارے صوبے ہیں, وہ لوگ ہیں, پنجاب کے لوگ ہیں, سندھ کے لوگ ہیں, سرائکستان کے لوگ ہیں, بلوچ علاقے کے لوگ ہیں, پشتون علاقے کے لوگ ہیں. پاکستان خالی خولی نعروں سے, جھنڈے لہرانے سے زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب پنجاب زندہ باد ہوگا. پنجاب کا عام آدمی بھوک سے نجات اس کو مل جائے گی. جب سندھ آزاد ہوگا, جب سندھ کے سائل و وسائل سندھیوں کی خدمت میں ہوں گے, جب سرائکی علاقے, سرائکی وسیب کی زمینیں سرائکی وسیب انسانوں کی خدمت میں ہوں گی. جب کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں, کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ لڑائیاں اصل میں کدورتیں, نفرتیں, بے انصافی سے جنم لیتی ہیں, اور جب بے انصافی سے کدورتیں بنتی ہیں پھر یہ جھگڑوں کی طرف جاتی ہیں. کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا. پنجاب کا آج بھی میں نے پوچھا ہے, پشاور میں, یہ ان کا صوبہ ہے, پشاور میں یہ مالکھنڈ علاقوں میں آج بھی دیہڑی مزدور کی 700 روپے, 700 روپے, وہ بھی روزانہ نہیں ملتی. پشاور میں کہ شہر میں شاید 1000 روپیہ, وہ بھی روزانہ نہیں. ابھی 1000 روپیہ یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے موبائل کا خرچ 15,000 20,000 سے زیادہ ہے, 60,000 سے زیادہ. اور یہ جو رات کو ولایتی لسی پیتے ہیں وہ تو ایک بوتل کا خرچ 70,000 سے بھی اوپر. یہ کیسے چلے گا؟ ایک غریب آدمی جس کے 5 بچے ہیں, 8 بچے ہیں, فلانا ہے, وہ غریب کیا کرے گا؟ 10 بچوں کو پڑھائے گا کہاں؟ صحت کہاں کی ہوگی؟ فلانا کا. ہمارا یہ حال ہے. قرآن کریم اس بہت زیادہ زور کر لگاتا ہے کہ بابا غریبوں کو پیسہ دو. ہم دکھاوے کے لیے تو دعوتیں کرتے ہیں, ایک دعوت پہ 50 لاکھ, 60 لاکھ, 70 لاکھ, 1 کروڑ روپے ہم صرف کرتے ہیں, لیکن غریب کو 10 روپے نہیں دیتے. یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. یہ ملک خدا نخواستہ, یہ ہمارے جس طرح حیوانات کے ماہرین کہتے ہیں کہ چوہوں کو اللہ نے یہ حص دی ہوئی ہے, جب وہ کسی بلڈنگ کو کھوکھلا کر دیتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی چند دن بعد یہ گرنے والی, تو بھاگ جاتے ہیں. ہماری وہ حص بھی نہیں ہے. اگر پاکستان کو ہم ایک بلڈنگ لے لیں تو بالکل اس کے جو پلرز ہیں ہم نے کھوکھلے کی. اس کی یہ بلڈنگ کھوکھلا ہے, اس کی بنیادیں ہم سب نے مل کے اس کو کھوکھلا کر دیا. اب یا تو یہ خدا نخواستہ کھوکھلا ملک ہم پہ گرے گا اور خدا نخواستہ ہم برباد ہوں گے, یا پھر عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ آئیں نئے سرے سے اس کی تشکیل نو کریں اور توبہ کریں. بات ہو رہی ہے, میں آپ کے سوالوں کے جوابات ابھی سے دینا چاہتا ہوں, باقی میرے
یہ میرا وکیل ہے، یہ میرا اسپیکر ہے، یہ پھر آپ کو جوابات دیں گے. لگے ہوئے ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا، پلانے کو 1 کرو، پلانا کو وہ کرو. بابا 9 مئی آپ تجرید میں کیوں لیتے ہیں؟ ایبسٹریکشن میں نہ لیں. پاکستان ایسے بہت بڑے حادثات رکھتا ہے جس طرح 9 مئی کا. پہلا حادثہ یہ ہے کہ ہمارا ملک 25 سال بننے کے بعد ٹوٹ گیا. مٹکا نہیں ٹوٹا تھا، کوئی جگ نہیں ٹوٹا تھا، کوئی پیالہ نہیں ٹوٹا تھا، ملک ٹوٹا تھا. ہمیں آج تک کسی نے لکھ کے نہیں دیا کہ اس کی ذمہ داری کس کی. اس کے بعد وزیر اعظم پھانسی ہوا، 15 دن بعد کورٹ نے کہا یار غلطی ہو گئی. ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو آپ نے پھانسی دے اور 15 دن آپ نے کہہ دیا غلطی ہو گئی. یہ کوئی تماشا ہے؟ انسانی زندگی، قرآن کریم انسانی زندگی لینے کے لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ المائدہ میں، کہ اگر کسی نے، انسان، مسلمان نہیں کہا، اگر کسی نے کسی انسان کی زندگی اس وجہ سے لی کہ اس نے اس کی کسی کے رشتہ دار کو قتل کیا تھا، بھائی کو قتل کیا تھا، پھر حیا نہیں کرتا تھا، پنچایت نہیں کرتا تھا، جھگڑے نہیں کرتا تھا، یا علاقے میں فساد پھیلاتا تھا، اگر ان 2 گناہوں کے علاوہ کسی نے بے گناہ انسان کو قتل کیا، یہ اس طرح ہے جیسے تمام انسانیت کو قتل کیا. انٹائر ہیومینٹی. اور اگر ایک انسان کی آپ نے جان بچائی تو بالکل جس طرح ہم نے اپنے وزیر اعظم کو پھانسی دے دی، اللہ حافظ، خدا حافظ. پھر بی نظیر بھٹو صاحبہ دن دہاڑے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، یہاں غریب کو گولی لگی، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس نے، یعنی اللہ فلی ہمیں نہیں بتایا گیا، تحقیقات نہیں ہوئی. بے نظیر کا بھائی ذوالفقار علی بھٹو کا لڑکا اپنے گھر کے سامنے، میں اس دن جب بے نظیر سے ملا میں نے بالکل توبہ کی. سٹنگ پرائم منسٹر کا بھائی 5 ساتھیوں سمیت 70 کلفٹن کے سامنے دن دہاڑے قتل ہوا. جس طرح آپ کو پتہ نہیں، قیاس رہے تو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں کوئی اس کو نہیں دی. یہی حال بے نظیر بی بی کا ہوا. 12 مئی کو کراچی میں جس نے بھی کیا، 12 مئی کو کراچی میں انسانوں پہ گولیاں چلائی گئی 5 گھنٹے. وزیر بھی تھے اس میں، مشیر بھی تھے، ممبران اسمبلی بھی تھے. کیا ہو رہا تھا کہ چیف جسٹس آ رہے تھے کراچی، کتنے لوگ مرے، کتنی جائیدادیں اربوں کی ضائع ہوئی، ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا. اسی طرح 9 مئی اگر کرنی ہے تو سب کی بسم اللہ، سب کی بسم اللہ تحقیق ہونی چاہیے. اگر نہیں کرنی تو آپ توبہ کر لیتے ہیں. سب جرنیل بھی توبہ کریں، انہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، کتنی دفعہ مرچلائیں لگائی، کیا نہیں ہوا. آئے ہم سب توبہ کر لیں اور بسم اللہ کر کے پاکستان کی نئی تعمیر شروع کریں. اس کا ہم نے یہ فارمولہ دیا کہ آئین بالادست ہوگا، صحیح ووٹوں سے جو منتخب پارلیمنٹ ہوگی وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، داخلی اور خارجی پالیسیاں وہی کی ہوں گی. اللہ پاک نے پنجاب کی سرزمین میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس میں پہلا حق آئینی حق تسلیم کیا جائے کہ یہ پنجاب کے بچوں کا حق ہے. سندھ کے جو اللہ پاک نے ہمیں وسائل دیے ہیں ان پہ پہلا حق سندھیوں کا تسلیم کیا جائے. یہی سرائکیوں کے ساتھ، یہی پشتون وطن میں، یہی بلوچ وطن میں ہم سب بھائی بھائی بن جائیں گے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. پاکستان خالی خولے اگر ہم سب صبح شام نعرے لگائیں زندہ آباد نہیں ہوگا. زندہ آباد تب ہوگا جب غریب آدمی زندہ آباد ہوگا. ایک غریب آدمی نہ ان سے روٹی مانگتا ہے، نہ مجھ سے مانگتا ہے، نہ ان سے مانگتا ہے. وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جب میں گھر سے نکلوں میرے گھر کا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے، وہ جب میں راہ چلوں کوئی میں کپڑے نہ کھینچے. اور جو حکومت غریب کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتی، جو حکومت انصاف نہیں دے سکتی، جو حکومت روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتی، یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے انہیں حکمرانی کا کوئی حق نہیں. ابھی جو ہماری حکمران ہیں میرے دوست رہے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے ان کا نام لیتے ہوئے، مجھے دکھ ہوتا ہے. نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی بنا. ان کی موجودگی میں جو حکومت ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو پتہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت 2 نمبر کی حکومت، 2 نمبر کی حکومت ہے. غلط مینڈیٹ پہ آئی ہے، اخلاقی طور پہ مشکل ہے. 1-2 آدمیوں نے شاید
اپنی سیٹیں بھی چھوڑ دی کہ بابا مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے. 2 نمبر کی حکومتیں اس پہ بضد رہنا اور اس ملک کو وہ کرنا یہ بربادی ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں خدا نخواستہ. پی ٹی آئی کی فالوئنگ ان کے جو وکیل ہیں بہت لاکھوں کی تعداد میں اگر یہ چل پڑے جس طرح بنگال میں چل پڑے تھے ہیڈ آن ہم کلیش کی طرف بڑھیں اس کی طاقت نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کمزور ہے خدا نخواستہ ایک بہت بڑی حادثے سے ہم 2-4 ہوں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا آئیں سب توبہ کر لیں اکٹھے بیٹھیں. میاں صاحب ہیں تحریک انصاف کے اکابرین ہیں جمعیت علماء اسلام کے اکابرین ہیں بلوچ وطن کے اکابرین ہیں دوسری پارٹیوں کے مل بیٹھ کے یہ جو ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں اس کا علاج کریں. کس طرح کے ووٹ ہوں گے کس طرح کی مشینیں ہوں گی کس طرح کی اسمبلی ہوگی پھر بسم اللہ کر کے نئے انتخابات ہوں جو جیت جائے وہ چلا جائے. اب 100 سے زیادہ ان کی سیٹیں یہ نیکبخت بھی لاہور کا ہے ہمارا اسپیکر میرا دوست ہے. یہ اسپیکر بالکل میونسپل کارپوریشن کی طرح کسی کو بولنے نہیں دیتا. قومی اسمبلی کے ممبران کو بولنے نہیں دیتا. ٹی وی پہ نہیں. بعض پارٹیوں کو لوگوں نے چڑھا ہوا ہے 4-4 گھنٹے بولتے ہیں 4-4 گھنٹے آسمان سے وہ کرتے ہیں فلسطین پہ بولتے ہیں لیکن ان لوگوں پہ جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان پہ مکمل پابندی یہ ہمیں قبول نہیں. اس لیے ہم لاہور آئے ہیں. لاہور کے زندہ دلان سے ہم صرف جائز سپورٹ چاہتے ہیں. جائز سپورٹ چاہتے ہیں. ابتدا ہو چکی پریزیڈنشل سب سے بڑی پارٹی کا یہاں 100 ممبر ہیں اس کے عمران خان کے. وہاں اگر یہ سیٹیں مل جائیں سب سے بڑی پارٹی ہے. اگر بدترین مخالف بھی ہو تو اسپیکر وزیر اعظم کے ذریعے پروڈکشن آرڈر کے عمران خان کو بھی لا سکتا ہے. سارے قیدیوں کو لایا جا سکتا ہے یا پھر ضمانت پہ چھوڑ دو. بڑے بڑے خطرناک قسم کے لوگوں نے کیے ہوتے ہیں وکیل بیٹھے ہوئے ہیں ضمانت پہ چھوڑ دو. خدا نخواستہ اگر وہ بھاگ گیا تو تمہارا فائدہ ہوگا. اپنی ملک کو مت چلاؤ. بھاگیے گا کہاں وہ مجھے بھاگنا تو نہیں ہے. اگر وہ بھاگ گیا تو تمہارا فائدہ ہوگا. ضمانت پہ چھوڑ. بڑے ظرف کا تقاضا تو یہ تھا اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے. بڑے ظرف کا تقاضا یہ تھا کہ شہباز کورٹ سے کہہ جاتا. شہباز میرا دوست ہے میں اسے کبھی تنگ کرتا رہتا ہوں. اگر وہ کورٹ سے کہہ جاتا کہ جی ان کے ذریعے کہ میں پریمیئر کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ضمانت پہ چھوڑتے ہیں آئی ہیو نو آبجیکشن. وہ ضمانت پہ آ جاتا. وہاں پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے ملتے ہاتھ ملاتے. کبھی کبھی انسان کبھی وہ کرتا ہے گڑبڑ بھی کرتا ہے برا بلا بھی کہتا ہے لیکن آخر ہم نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بندے دا پتر بن. تو ہم بھی بندے دے پتر بن کے بیٹھیں گے گپ لگائیں گے. بس سر پاکستان ہے چلے گا. زندہ باد. گاڈ بلیس یو. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. اسد کیسر صاحب جی میں مختصر بات کروں گا. سب سے پہلے تو لاہور کا ہمارا وزٹ جو ہے ایک ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے پرویز الہی صاحب کی بیمار پرسی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا عالیہ حمزہ کی قد بھی ہم جانا ہے. انہوں نے جو بات کی ہمارا بہت محترم لطیف کوثر صاحب بھی تشریف فرما ہے. منیر صاحب بھی ہے اور ہمارے ایم پی ایس صاحبان بھی ہیں. دیکھیں یہ لاہور پاکستان کی یہ شہر کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں یہ سیاست کا مرکز ہے.
14 اگست آ رہا ہے اور 14 اگست کے حوالے سے ہم ہمیشہ مناتے ہیں